اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک روسی سائنسی تجربے پر مبنی ہے۔ نیند سے محروم ہونا صحت کی متعدد خرابی کا سبب بنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیند ہمارے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ ہم کچھ دن نیند کے بغیر جاگے جانے کے اثرات بھی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی پورا مہینہ نیند کے بغیر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، ہم دن میں 2 یا 3 گھنٹے سونے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم 1 ماہ تک بیدار رہنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی سمجھدار شخص کا ایک ہی جواب ہوتا، 30 دن تک بیدار رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا دلچسپ ہے کہ کیا ہوگا اگر کسی کو واقعہ اتنی دیر تک نیند کے بغیر چلے جانا ہے۔ یہ واضح طور پہ کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں طویل مدتی نیند کی کمی کے اثرات جاننے کے لیے تجربات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور روسی نیند کے تجربے کی کہانی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کافی دیر تک نیند کے بغیر جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مناسب نیند اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا اور تازہ ہوا، اور ہر بالغ کو ہر رات کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لینا چاہیے۔ صحت مند طرز زندگی، صحیح غذا اور آرام دہ ذہن صحت کے معیار کے لیے سب سے اہم عوامل ہیں۔ سوویت یونین بہت سی خفیہ سائنسی تجربات کے پیچھے تھا، جو سن 1900 کی دہائی کے آغاز سے شروع ہوا اور 1980 کی دہائی کے آخر میں جب تک سوویت ٹوٹ گیا اس وقت تک جاری رہا۔ ان میں سب سے زیادہ تر تجربات سوویت فوج کی ایک انٹیلیجنس برانچ کے ذریعے کیے گئے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ظالمانہ تھے، بلکہ انسانی تجربہ کرنے سے کبھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ کچھ انتہائی پریشان کن اور غیر اخلاقی انسانی تجربات تھے جن سے امریکہ اور شمالی کوریا جیسے جدید ممالک کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہانی 1940 کی دہائی کے آخر میں ایک خفیہ سوویت ٹیسٹ فیسلٹی میں ہوئی۔ اس سائنسی تجربے میں 5 قیدیوں کو ایک گیس چیمبر میں رکھا گیا۔ گیس چیمبر میں رکھنے کا مقصد ان کو جگائے رکھنا تھا۔ ان قیدیوں سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ تجربہ مکمل کریں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ شروع کے دنوں میں تمام قیدی معمول کے مطابق برتاؤ کرتے رہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے۔ شروع کے 5 دن سب ٹھیک رہا۔ قیدیوں نے کسی قسم کی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی تمام باتوں کو باریک بینی سے سنا جاتا تھا۔ تمام قیدی اپنی گزشتہ زندگی کے تلخ واقعات ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ اس کے بعد سب نے بات چیت چھوڑ دی اور خاموشی اختیار کر لی۔ وقت گزرتا گیا اور گھنٹے دنوں میں تبدیل ہو گئے، یہاں تک کہ 9 دن گزر گئے۔ ایک قیدی نے 9 دن بعد چیخنا شروع کر دیا، جبکہ باقی قیدیوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ چیز سائنسدانوں کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اس قیدی نے چیخ چیخ کر یہ حال کر دیا کہ یہ اپنے بولنے کی طاقت سے محروم ہو گیا۔ باقی قیدیوں نے وہاں پہ پڑھی کتابوں کو شیشے پہ چپکا دیا اور سائنسدان اندر کیا ہو رہا ہے کچھ نہ دیکھ پاتے۔ اسی اثنا میں 14 دن بیت گئے۔ سائنسدان اس بات سے کافی پریشان تھے کہ کہیں سارے قیدی مر نہ جائیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے جب قیدیوں سے ایک مائک کے ذریعے کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور سب لیٹ جاؤ، ایسا نہ کرنے والے کو مار دیا جائے گا اور جس نے بات مانی اسے رہائی مل جائے گی۔ سائنسدان یہ سن کے حیران رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہم قید رہنا چاہتے ہیں۔ تاہم 15ویں روز اس چیمبر کے دروازے کھول دیے گئے۔ 5 میں سے ایک قیدی کی موت واقع ہو گئی تھی۔
باقی تمام 4 قیدی یہی چیختے رہے کہ ہمیں قید رہنے دو اور گیس دوبارہ جاری کر دو۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ قیدی پاگل ہو چکے تھے اور ان کی حرکات کافی عجیب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو پھر سے اندر بھیج دیا گیا۔ 3 دن کے بعد فوجیوں کو دوبارہ اندر بھیجا گیا تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ قیدیوں کی انتہائی بری حالت ہے۔ یہ تمام زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ان قیدیوں کی حالت بری ہو چکی ہے۔ ان قیدیوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان قیدیوں کو پھر باہر نکال دیا گیا۔ تاہم قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا، آیا کہ وہ اندر زندہ رہے یا مر گئے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس تمام تجربے کے نتیجے کو خفیہ رکھا گیا، تاہم اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ بات دنیا تک کیسے پہنچی اور ان قیدیوں کا کیا ہوا۔ یہ تمام باتیں آج بھی ایک خفیہ راز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔